اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب الاستقامت شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2-4 مقامات پر استقامت کے حوالہ سے ذکر فرمایا فاستقم کما امرت۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر ادھر ادھر نہ دیکھو، بس پھر یہ دیکھو کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے رب کی منشا کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یار مجھے اس کے علاوہ تو کوئی بات سنتی ہی نہیں، یعنی ڈٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب اس کے مقابلہ میں کوئی بات کی جائے تو ہم کہیں جناب ہمیں سنتا ہی نہیں۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے الحمدللہ، تو ہمیں پھر اس کے بارے میں کسی قسم کا جھول نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی قسم کا ہمارے ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ بات کر بھی دے تو ہم نے فاستقیم، ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک پیش کرتا ہوں جو ابھی ممبر رسول پہ بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پہ بڑی مخالفتیں ہوئیں، سرکار کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف کی زندگی پاک چل رہی تھی تو ایک مسلمہ کذاب بندہ تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا۔ پہلی بات یہ لکھی کہ آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ دوسری بات، اس کذاب کہتے بہت بڑے جھوٹا، اس کذاب نے یہ لکھی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی ہیں، اور جب آپ چلے جائیں گے آپ کی نبوت ختم ہو جائے گی، میری نبوت شروع ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹا ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ تو جھوٹا ہے، اور حضور نے فرمایا بھائی کون ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا۔ میں استقامت کی بات کرنے لگا ہوں، جو ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی تھی، پیچھے غریب ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھجوریں کھا رہے تھے، جلدی سے کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خط لے کے جاؤں گا، اور اتنی جلدی میں اٹھے کہ جو کھجور کھا رہے تھے بات کرنے کی وجہ سے آپ کے منہ سے گر گئے۔ صحابہ نے کہا یار تجھے اتنی جلدی تھی، تھوڑی دیر ٹھہر جاتا، کھجور کھا کے بات کر لیتا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا
اگر میں اتنی دیر خاموش رہتا تو یہ سعادت کسی اور کے حصہ میں آ جاتی تو میں تو پھر محروم رہ جاتا نا۔ یہ ہے استقامت۔ اچھا، اب خط لے کے نکلے، اب جب دشمنوں کا علاقہ ہے، یہ بھی پتا ہے کہ میں نے زندہ واپس نہیں آنا، یہ یقین ہے کہ میں موت کی گھاٹیوں میں اتر رہا ہوں، میں نے زندہ واپس نہیں آنا۔ اچھا، اب جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسیلمہ اپنی پوری رعونت کے ساتھ، اپنے پورے تکبر کے ساتھ براجمان تھا۔ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی خط لے کے آتا تو ساتھ وزیر بیٹھے ہوتے تھے، وہ پڑھتے۔ اب مسیلمہ کذاب کو خط پکڑایا گیا، اس نے اپنے وزیر سے کہا پڑھ، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ ہے۔ اب جب مسیلمہ کی بڑے دربار میں یہ تذلیل ہوئی، توہین ہوئی، تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ ہوتا بھی یہ ہے کہ جب بندہ غلط ہوتا ہے نا تو اس کو حق کی بات اچھی نہیں لگتی، پھر وہ حق کی بات کو ٹال مٹول کرنے کے لیے وہ اپنی ہٹ تروی پہ اتر آتا ہے، طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ، اب مسیلمہ کو بہت غصہ آیا، جو میں استقامت کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اپنے بارے میں کیا؟ میں خبیث، تو نے کیا کہا؟ مجھے تو سنتا ہی نہیں ہے، مجھے تو سنتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے حضرت یعنی جو حضرت زید بن حبیب انصاری تھے، ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ پھر کہا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا مجھے سنتا ہی نہیں ہے۔ پھر کہا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے آخری نبی ہیں؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا جب میں اپنے بارے میں کہتا ہوں تجھے سنتا ہی نہیں ہے، جب ان کے بارے میں کہتا ہوں تجھے بڑا سن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں زید بن حبیب انصاری نے کہا ہوگا کہ جن کانوں میں آواز مصطفیٰ پڑی ہوئی ہو وہ کان غیر کی آواز نہیں سن سکتے، غیر سے مراد جو ان کے خلاف بات کرے۔ آج ہم بڑے محبت کے دعوے کرتے ہیں، دعوے محبت کے، جب کوئی خدا نخواستہ حضور کے خلاف بات کرتا ہم اس کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں۔ بھائی جہاں پہ ہو ہی محبت گئی، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ دعویٰ ہم محبت کا کرتے ہیں، ہم اس پہ استقامت نہیں ہے۔ اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے کہ ڈٹ جانے کی محبت ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، پھر اس نے آپ کا دوسرا بازو کاٹا۔ پھر حضرت زید بن حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زبان حال سے کہا کہ یہ بازو کسی کام کے تو نہیں تھے، آج بڑے کام کے ہو گئے ہیں، جو کہ حضور کی غلامی پہ قربان ہو گئے۔ پھر اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ مجھے سنتا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے آخری نبی ہے؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے آپ کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ پھر آپ کہتے ہوں گے اے سوا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ حضرت زید بن حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں، ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ پر فاستقم کما امرت، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پہ ڈٹ جائیے، پھر ادھر ادھر کا رستہ تلاش نہ کریں
یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، یہاں سے ریلیف مل جانا چاہیے، یہاں سے ریلیف مل جانا چاہیے. نہیں، جب حضور سے محبت کا دعویٰ کر لیا ہے، جب کلمہ توحید بلند کر لیا ہے، تو پھر اس پہ ڈٹ جانا چاہیے، پھر اس پہ ڈٹ جانا چاہیے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے حضور کی چشمان اقدس سے آنسو جارے ہوئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا غلام شہید ہو گیا، میرا غلام شہید ہو گیا. یہ ہے فاستقم کما امرت، کہ جو تمہیں حکم دیا جائے اس پہ استقامت اختیار کرے. اللہ پاک سے التجا ہے. آیتیں تو میں 4 سوچ کے آیا تھا، پہلے بھی گفتگو ہو سکی ہے. اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں بھی استقامت کی دولت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.